اگر کامیابی مال کے اندر ہوتی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین کے اندر غرق کر دکھایا، کیوں کر دکھایا؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت، نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشیوں کا کیا سمجھ بیٹھے میرے بھائی۔ دنیا ہماری عیاشی کی جگہ نہیں ہے، ہماری عیاشی کی جگہ، ہماری آرام کی جگہ، ہماری راحت کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے میرے بھائی۔ اور اس جنت کا کیا ذکر فرما رہے کہ وہ جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر جائے گا، اس جنت کا حقدار وہ ہے میرے بھائی۔ تو اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے، اپنی قوم پر، اپنے قبیلوں پر محنت کیا کرتے تھے، مخلوق کا تعلق مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف جوڑا کرتے تھے، دنیا سے ہٹاتے تھے، آخرت کی طرف جوڑا کرتے تھے، مال سے ہٹاتے تھے، اعمال والی زندگی کی طرف راغب کیا کرتے تھے۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کو کون پھیلائے گا میرے بھائی؟ دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی دین کو پھیلائے گا یا کوئی مفتی علی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھے گا؟ نہیں میرے بھائی، دین کو پھیلانا میری، آپ کی، ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم سب پر لگائی۔